ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان کے 6 جو اراکین ہیں ان میں سے جو پہلا رکن ہے وہ ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے۔ ربوبیت کا مطلب ہے کہ رب کہتے ہیں خالق کو، مالک کو، رازق کو، اس کائنات کو بنانے والے کو، چلانے والے کو۔ جو توحید ربوبیت ہے یہ توحید الوہیت کا پہلا سٹیپ ہے۔ جو شخص توحید ربوبیت کو نہیں مانتا وہ الوہیت کو کبھی نہیں مان سکتا۔ تو الوہیت کو منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک بیک گراؤنڈ تیار کی ان کو سمجھانے کے لیے، وہ یہ تھی کہ اس کائنات کے متعلق بتایا جائے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، اس کائنات کا رب کون ہے، مالک کون ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، ان کو رزق دینے والا، ان کو پالنے والا، ان کے معاملات کو جو چلانے والا کون ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے، اس کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رب کا مطلب ہے خالق۔ خالق وہ کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، ان لوگوں کو بھی اور جو پہلے لوگ تھے ان کو بھی۔ ابھی یہ جو تخلیق کا مطلب ہے کہ یہ اتنے لوگ اتنے سینس والے نہیں تھے، اتنے عقل مند نہیں تھے کہ جن کو خود بخود اس بات کا پتہ چل جاتا کہ ان کا خالق اللہ ہے۔ تو یہ باتیں انہوں نے پہلے انبیاء سے لی تھیں، پہلے انبیاء سے سیکھی تھی کہ اس کائنات کا خالق جو ہے، رازق جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اپنے اس پریویس نالج کی بیس پر وہ کہہ رہے تھے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہی ہے۔ تو اللہ نے ان کو یہ سمجھانا چاہا کہ جس طرح تم نے پہلے انبیاء کی بات کو مان کر تم اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ اس کائنات کا تمام لوگوں کا خالق اللہ ہی ہے، تو اسی طرح آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تک اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں اس کا بھی اقرار کرو، اس کو بھی مانو۔ پھر اللہ نے مزید ان سے کہلوانا چاہا، مزید ان سے پہلے یہ بات اگلوانا چاہیے کہ جس پر ان کا ایمان تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یہ زمین اور جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے سیقولون للہ، تو وہ کہیں گے، وہ جواب دیں گے کہ ضرور یہ اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم پھر اس بات سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے کہ جب تم یہ مان رہے ہو کہ یہ زمین اور اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، تو پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پھر زمین سے آگے اللہ نے ایک اور سٹیپ آگے لے جانا چاہا، تو اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ 7 آسمان اور جو عرش عظیم ہے اس کا رب کون ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ سیقولون للہ، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اللہ۔ کل افلا تتقون، تو اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، جب زمین اور جو کچھ زمین میں موجود ہے اس کا خالق، اس کا رب اللہ ہے، جب 7 آسمانوں کا اور 7 آسمانوں سے اوپر عرش کا خالق اللہ ہے، جو اتنی بڑی ذات ہے، جو اتنی کامل و اکمل ذات ہے، تو پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب تمہیں یہ نالج ہے، تمہیں اس بات کا علم ہے کہ زمین کو پیدا کرنے والا،
زمین کے اندر تمام جو چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کا خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے، چلانے والا اللہ ہے۔ پھر آسمانوں کا خالق اللہ ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور رب العرش جو رب عرش کا بھی ہے۔ تو پھر بھی تم نہیں ڈرتے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ نبی ان سے پوچھے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اللہ نے مزید آگے سے ان کو کہنا چاہا کہ جب زمین کی تخلیق کی بات ہو گئی، زمین کے اندر جو کچھ بھی تھا اس کی بات ہو گئی، جب آسمانوں کی بات ہو گئی، جب عرش کی بات ہو گئی، تو اللہ نے ایک اور بات کی۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھئے کہ وہ کون ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس کائنات کی ملکیت ہے، بادشاہت ہے، جس بادشاہت میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، جس میں کوئی شریک نہیں ہے، کہ وہ کون ہے جو اس کائنات میں جس کی بادشاہت ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ يَجِيرُ، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ، اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ وہ کون ہے کہ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاتی۔ ان کنتم تعلمون، اللہ کہتا ہے ان سے پوچھیے کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے۔ قل فانا تسحرون، تو پھر اللہ کہتا ہے ان سے یہ پوچھیے کہ تمہیں کون سا جادو کر دیا جاتا ہے کہ تم اپنی بات کو، یہ سارا کچھ ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تو مانتے ہو، لیکن الوہیت کے وقت تم جو ہے وہ ان ساری باتوں کا انکار کر دیتے ہو۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہارے دماغ پر غلبہ حاصل کر لیا؟ وہ کون سا جادو ہے کہ جس کی وجہ سے پھر تم اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہو؟ پھر اللہ نے مزید آگے سے پوچھا جائے والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض، اللہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کس نے کیا؟ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اللہ کہتا ہے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یقیناً ضرور وہ کہیں گے کہ جو یہ سارا کچھ ہے اس کو پیدا کیا سب کچھ جاننے والے نے اور بہت زبردست نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے ساری کائنات کے متعلق یہ پوچھ لیا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، اس کائنات کا رب کون ہے، تو اللہ نے اصل میں یہ سارا کچھ اپنی الوہیت کے لیے، کہ جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ، اس کائنات کو اللہ کے علاوہ چلانے والا کوئی نہیں ہے، اس کائنات کو اللہ کے علاوہ کوئی چلا سکتا ہی نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ تم اقرار کر لینے کے بعد، مان لینے کے بعد، پھر تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ آج دنیا میں کچھ نیک پرہیزگار لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کلمے کا علم، کہ اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین، کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین تو پوری دنیا کے کفار کو بھی ہے، تمام مشرکین مکہ کو بھی اس بات کا اقرار تھا کہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایشو جو ہے، جو تنازع ہے، جو کنٹروورسی ہے، وہ آتی ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ اس بات کو تو سارے ہی مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کا رب اللہ ہے، اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، اس کائنات کا جو موجد ہے وہ اللہ ہے، لیکن جب عبادت کی آتی ہے، جب اللہ کے افعال کو تو سارے مانتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ اس کائنات کو جو بارشیں آسمانوں سے آ رہی ہیں، زمین سے جو ہریالیاں اگ رہی ہیں، یہ اللہ ہی کر رہے ہیں، اس بات کو سارے مانتے ہیں۔ ایشو آتا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اللہ کہتا ہے نبی ان سے پوچھئے کہ ان کو کس نے پیدا کیا۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اللہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو اللہ کہتا ہے نبی ان سے پوچھئے کہ پھر تم کہاں بہک کے پھرتے ہو؟ تو پیدائش کے بارے میں، اس کائنات کو چلانے کے بارے میں ان کا کوئی انکار نہیں ہے، وہ مانتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ کہتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ، ان سے پوچھئے کہ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ پھر ایک اور کوشچن ہے أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اللہ کہتا ہے نبی ان سے پوچھئے کہ تمہارے جو سماعت ہے اور تمہاری آنکھیں اور کان اور آنکھوں جو ہیں ان کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ کون ہے جو
زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو اس کائنات کے امور کو چلانے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہتے ہیں اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے کہیے کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ابھی اس کائنات کی جتنا کچھ بھی، اس کائنات جو چل رہی ہے، جو نظام کائنات ہے، اس کے بارے میں، ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اس کے بارے میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کفار کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کائنات کو اللہ چلا رہا ہے، وہ مانتے ہیں کہ اس کو اللہ چلا رہا ہے، وہ مانتے ہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، وہ مانتے ہیں کہ ان کے کانوں کا، ان کی آنکھوں کا مالک اللہ ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو جہاں تک توحید ربوبیت کا تعلق ہے، تو توحید ربوبیت جو ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف آتا ہے توحید الوہیت میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، کہ جب اللہ کی عبادت کا ٹائم آتا ہے، تو پھر اللہ کے مقابلہ میں بہت سارے معبود گڑھ لیے جاتے ہیں، بہت سارے مشکل کشا گڑھ لیے جاتے ہیں، حاجت روا گڑھ لیے جاتے ہیں، بہت سارے جو ہیں اپنے معاملات کے جو کی تدبیر کرنے والے گڑھ لیے جاتے ہیں۔ تو توحید ربوبیت جو ہے یہ توحید الوہیت کا پہلا سٹیپ ہے۔ توحید ربوبیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں چلا رہی، اور اس میں اس کائنات کو چلانے میں اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس کائنات میں کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی بڑا بندہ، جو بڑا شخص ہے، وہ اپنے نوکر ملازموں کو اس کائنات، اپنے معاملات کو چلانے میں ان سے رائے نہیں لیتا، تو پھر یہ کیسے کیا لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے میں بہت سارے لوگوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات میں، اس کائنات کے میں کسی کو کوئی تصرف نہیں دیا، کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اور جیسے اللہ نے اس کائنات کو اکیلے پیدا کیا، اکیلے اللہ نے اس کائنات کو چلا رہا ہے، تو اسی طرح اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پوری کائنات کے جو انسان ہیں وہ بھی اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو کسی معاملہ میں بھی شریک نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔